ڈیئر ٹیچرز، پیرنٹس، آج کا ہماری جو ڈسکشن کی باٹم لائن یہ ہے کہ اردو پڑھنے کے لیے الف بے پے کا پتہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ہم بچوں کے سیو چلڈرن 18 منتھس، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، یہ ہمارے اردو الف بے پے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تقریباً 37 حروف تہجی ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور تقریباً جس میں ہمارے 18 مہینے 12 سے 18 مہینے تو آرام سے کنزیوم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم آپ کو سب سے پہلے تو میں آپ کو، اور یہ ہم بچا سکتے ہیں بچوں کے 12 سے 18 مہینے، سب سے پہلے میں آپ کو ٹیسٹ دوں گا جی، تاکہ یہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جی بالکل اردو پڑھنے کے لیے الف بے پے کا پتہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، ٹیسٹ کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ اردو ریڈنگ کر سکے، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، میں آپ کو اردو ریڈنگ کر کے دکھاؤں گا، ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا میں نے کہیں پہ کوئی الف بے پے کا تذکرہ کیا ہے کہ نہیں. اچھا یہ دیکھیں، ہماری جو مختلف قسم کے ہم نے بچوں کو ساؤنڈ سکھانی ہے، کچھ یہاں پہ لکھی ہیں، کچھ یہاں پہ لکھی ہیں. اگر آپ پہلے اس کو پروگرام نہیں جانتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے ہم آپ کو ٹیسٹ دیتے ہیں کہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم الف بے پے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا دیکھیں، یہ میرے وہ ورڈ ہیں جو میں نے اپنے بچوں کو کنڈر گارٹن کے دوران پڑھانے ہیں، یا پری اسکولنگ کے دوران، یا مونٹیسری کے دوران، یا پہلے 3 سال فرسٹ 3 ایئر آف اسٹڈی، جو بھی آپ کے اسکول میں سسٹم یا میتھڈالوجی یا نام ہے، ٹھیک ہے. میں پہلے سب سے پہلے یہ دیکھیں، میں لفظ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ کیا لکھا ہے؟ ب. آگے کیا ہے؟ ب. آبا. ب. آبا بابا، ہے نا. اسی طرح ب. آبا. پ. باپ، ٹھیک ہے. اسی طرح واؤ کے ساتھ الفاظ پڑھتے ہیں. ب. اوبو. ل. بول، ہے نا. اسی طرح یہاں چلتے ہیں. ب. اوبو. ل. ایلی. بولی، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ میں نے واؤ کے ساتھ بھی پڑھا، یہ چھوٹی یہ کے ساتھ ہی پڑھا. آگے چلتے ہیں جناب، اگر آپ کو یہ لفظ پڑھ کے سناتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ہے میرا لفظ، یہ ہے ب، ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ ب. او بو. ل. ایلے. بولے. تو یہ دیکھیں، میں نے چھوٹی یہ بھی یوز کر لی، بڑے یہ بھی یوز کر لی. اب یہ لفظ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم بڑی یہ کی آدھی شکل یوز ہے. ب. آگے کیا ہے؟ اے بے. اور آگے کیا ہے؟ ل. بیل، ہے نا. تو بڑی یہ کی آدھی شکل یا چھوٹی یہ کی آدھی شکل استعمال کرتے ہیں. یہ دیکھیں، ت. ایتی. ایتی. آگے کیا ہے؟ ن. تین، ہے نا. تو آپ نے دیکھا، میں نے مختلف قسم کے الفاظ پڑھے جس کے اندر میں نے الف کا استعمال کیا، واؤ کا استعمال کیا، بڑی یہ اور چھوٹی یہ. آپ نے دیکھا کہیں میں نے جب بھی کوئی لفظ پڑھا آپ کو کوئی الف بے پے کو کہیں میں نے ڈسکس نہیں کیا. اسی طرح آگے چلتے ہیں. دیکھیں، اگر ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں بھاری الفاظ کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، بھاری الفاظ کے ساتھ پڑھتے ہیں ب، ٹھیک ہے. اگلی آواز کیا ہے؟ اے بھے، ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ ڈ. بھیڑ، ہے نا. اسی کو بدلتے ہیں، نیا لفظ پڑھتے ہیں ب. ای بھی. اور آگے کیا ہے؟ ڈ. بھیڑ. تو آپ نے دیکھا میں نے یہ لفظ پڑھ لیے. اچھا دیکھیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے تقریباً اپنے بچوں کو پہلے 3 سال کنڈر گارٹن، مونٹیسری یا پری اسکولنگ جو بھی آپ کہیں اس کے دوران پڑھانے ہیں. اور تقریباً انہی الفاظ سے کی آوازوں سے یہ جو یہاں بنی ہوئی ہیں، اور تھوڑی سی اور آپ کو دکھائیں گے. ہم تقریباً 250 الفاظ یعنی 250 الفاظ اپنے بچوں کو پڑھا لیں گے، اور ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ الف بے پے بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں، اگر میں آپ کو سینٹینس ریڈ کر کے دکھاتا ہوں. دیکھیں، یہ ایک سینٹینس ہے نا. یہ میری کنڈر گارٹن میں یا میری پری اسکولنگ میں یا میری مونٹیسری میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا. آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ سینٹینس پڑھیں گے اور کوئی الف بے پے بیچ میں انوالو نہیں ہے. اس کو پڑھتے ہیں جناب. یہ کیا ہے؟ یہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتایا ب، ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ اے بھے. اور کیا ہے؟ ڈ. بھیڑ، ہے نا. آگے کیا ہے؟ ک. اور کا او کو، ہے نا. کو. آگے کیا ہے؟ کھ، ٹھیک ہے. او کھو. ل. کھول. اور کیا ہے؟ د. او دو. کھول دو، ہے نا. تو آپ نے دیکھا، اس کو بولتے ہیں کنٹرولڈ سٹڈیز، یعنی وہ چیزیں پڑھانا جو ریکوائرڈ ہیں اور وہ چیزیں نہ پڑھانا جن کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ دیکھیں، یہ الف بے پے یہ 37 حروف تہجی ہیں، اور بھاری الفاظ ان کے علاوہ ہیں جو تقریباً 10 ہیں، ٹھیک ہے. یہ تمام حروف تہجی کے ہم ان کو نام پڑھاتے ہیں. الف بے پے اور مختلف قسم کی چیزیں. پیرنٹس الف بے پے سانگز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، نہ کسی سانگ کی ضرورت ہے، نہ کسی الف بے پے پڑھانے کی ضرورت ہے، اور پھر بھی آپ کا بچہ اردو کی پڑھائی پڑھ سکتا ہے. کم سے کم پہلے 3 سال
تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ گریڈ 1 میں جا کے جب آپ کا بچہ گریڈ 1 میں چلا جائے 6 سال یا 7 سال کا ہو جائے آپ اس کو آرام سے پڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب سوال یہ کہ اچھا جی اگر ہم نے یہ نہیں کرنا تو کرنا کیا ہے, کیونکہ ہم ایک ریپلیس سسٹم کی بات کر رہے ہیں نا, ایک نئے نظام کی بات کر رہے ہیں, اور نئے نظام کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اب اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, آپ نے سب سے پہلا سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ہمارے چینل پہ جانا ہے. یہاں آپ کو کورسز مل جائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ ہمارا کورس ہے, یہاں پہ آپ کو ہمارا اردو کا کورس مل جائے گا. ٹھیک ہے. ہم پہلا کام کیا کرنا ہے, ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے, اگر آپ نے ہماری کوئی اور ویڈیو نہیں دیکھی ہم ان کو شارٹ بتا دیتے ہیں. یہ تمام حروف تہجی ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے اس میں سے الف نہیں پڑھانا بچوں کو, واو نہیں پڑھانا, چھوٹی یہ نہیں اور بڑی یہ نہیں پڑھانی, ان کی آوازیں ہم نے نہیں پڑھانی. ٹھیک ہے. ہم نے باقی تمام حروف تہجی کی آوازیں پڑھانی ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ساری حروف تہجی کی آوازیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ میچ کرتی ہیں. جیسے یہ دیکھو, بکری ہے, ب ب ب بکری, پ پ پ پنکھا, ت ت ت تختی, ٹ ٹھ ٹھ ٹوپی, جہاز. ٹھیک ہے. تو کوئی نہ کوئی چیز ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے اور وہی اس کی آواز ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہاں جانا ہے, آپ نے ویڈیو نمبر 0 اٹھانی ہے جناب, یہ ہمارے آپ کورس کے اندر چلے گئے. آپ نے جہاں پہ لیسن نمبر 0 لیسن ہے, ہمارا 0 لیسن ہے. ہم نے بچوں کے لیے تمام آوازیں جس میں الف واو چھوٹی ہے بڑی ہے وہ نہیں شامل, یہ بچوں کو سکھانے کا ہم نے یہاں پہ کر دیا ہے نظام. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں. اچھا, اب اگر آپ کا بچہ جب ہو جائے 4.5 سال کا, ٹھیک ہے, 4.5 ایئر, اس سے پہلے بچے بلینڈ نہیں کر سکتے ہیں, تو آپ نے 4.5 ایئر کا اس کے دوران آپ جو چیز چاہیں بچوں کو پڑھائیں. ٹھیک ہے. ساری آوازیں آپ آرام سے پڑھا سکتے ہیں. جب آپ کا بچہ 4.5 ایئرس کا ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے سب سے پہلے الف کے ساتھ اس کو بلینڈ سکھانے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اب اس کو الف کی آواز سکھانی ہے. ٹھیک ہے. الف کی آواز کہاں ہے جناب, آپ چلے جائیں گے ہمارے پروگرام کے اندر, لیسن نمبر 1 میں الف کی آواز ہے جو ہم نے سکھا رہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. الف کی آواز کیا ہوتی ہے, آ. ٹھیک ہے. وہ آ الف کی آواز جیسے میں نے آپ کو یہاں بتایا, ب اور آ. ٹھیک ہے. آ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر اچھا اس مطابق اور بھی کچھ ویڈیوز ہیں جو میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا جو آپ دیکھ سکتے ہیں, یا اس پلیس لسٹ کے اندر ہم نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں پیرنٹل گائیڈنس کے لیے کہ آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے فونکس. ٹھیک ہے. اچھا, تو اگر آپ چلے گئے اور اگر آپ یہ ویڈیو ہماری کورس میں دیکھ لیں آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. الف کی آواز سکھانی ہے, الف کے ساتھ سارے الفاظ, ان باقی جو آپ جن کو کانسوننٹ کہتے ہیں جو واؤلز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. باقی جو آپ کی آوازیں ہیں وہ سارے آپ نے بلینڈ سکھا دینے ہیں. پھر آپ نے اسی طرح اگر اس کے بعد جا کے واؤ کے ساتھ سکھانے ہیں, پھر بڑی یہ شروع کرنی ہے, بڑی شے کی آدھی شکل, پھر چھوٹی یہ اور چھوٹی یہ کی آدھی شکل کے الفاظ. ٹھیک ہے. اور جب تک آپ کا بچہ لیسن نمبر 9 پہ پہنچے گا, یہ دیکھیں جہاں پہ ہم بھاری الفاظ اور پیش کی آوازیں, آپ کا بچہ تقریباً آپ کا بچہ 250 الفاظ پڑھ چکا ہوگا یہ ہمارے کورس کے تحت. اور آپ کے بچے کو یہ نہیں پتا ہوگا یہ الف بے پے تے ٹے سے کیا چیز ہوتی ہیں. کیونکہ ضرورت نہیں ہے, وہ سینٹینس بھی پڑھ لے گا اور ضرورت نہیں ہے. اب آپ کا بچہ جب گریڈ 1 میں آ جائے آرام سے بالکل الف بے پہ آپ اس کو پڑھائیں جناب, یاد کرا لیں, 1 ہفتے میں وہ سارے الف بے پہ یاد کر لے گا. تو ہم ایزیئر روٹ, شارٹر روٹ اور بچوں کا وقت بچاتے ہیں تاکہ بچے لینگویج بلڈنگ کر سکیں. ٹھیک ہے. جتنی جلدی بچے لینگویج بلڈنگ آپ کے کریں گے, آپ کے بچے لینگویج میں اتنے تیز اچھے ہو جائیں گے, اردو بھی اچھے سے پڑھ لیں گے اور ان کی سٹڈیز جو ہے فاسٹر ہو جائے گی. ہم تیزی سے ان کی سٹڈیز کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں جس کے یہاں بات کرنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے. تو یہ آج کا جناب ہماری باٹم لائن تھی کہ اردو پڑھنے کے لیے الف بے پے تے ٹے سے کا پتہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. امید ہے اس ویلاگ سے کچھ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.